أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد سورۃ النور کی آیت نمبر 19 آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی عام ہو جائے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ خوب جانتا ہے تم نہیں جانتے. اس جملے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ توبیخ کا پہلو بھی اختیار کیا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کون کون ایسی چاہت رکھنے والے ہیں، تمہیں نہیں معلوم. اور یہ بھی کہ ان بے حیائی کے اثرات کتنے خطرناک ہوتے ہیں، نتائج کتنے برے نکلتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جتنا تم نہیں سمجھ سکتے. گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں اللہ تعالیٰ کی چند آیات اور نشانیوں کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ آیات، یہ نشانیاں انعامات کی شکل میں بھی کبھی ہوتی ہیں، کبھی عذاب کی شکل میں بھی ہوتی ہے، اور عذاب کی مختلف قسمیں جن میں سے چند ایک آیات قرآنی سے آپ کے سامنے رکھی گئی. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بیان کیا اور اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. یہ ہماری آیات اور نشانیاں جو مختلف عذابوں کی شکل میں ہوں یا مختلف ادوار میں انعامات کی شکل میں ہوں، ہماری مدد کی شکل میں ہوں، یہ لوگوں کے سامنے رکھ کر لوگوں کو نصیحت کریں. وَذَكِّرْهُمْ، ان کو نصیحت کریں ان آیات اور ان واقعات اور ان نشانیوں کو لوگوں کے سامنے رکھ کر، تاکہ وہ لوگ صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اللہ کی طاقت کو، قوت کو، اللہ کے مقصد کو، اللہ کیا چاہتا ہے، کن سے ناراض ہوتا ہے، کن سے خوش ہوتا ہے، مثالوں اور واقعات سے. اور ایک دوسری جگہ فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ، یہ سابقہ امتوں کے واقعات، انبیاء کے واقعات آخر اس امت کے لیے کیوں بیان ہو رہے ہیں؟ فرمایا یہ واقعات جو ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں اے نبی، آپ کو بیان کر رہے ہیں، آپ اپنی امت کو یہ سنائیں، بتائیں، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں. وہ غور و فکر کریں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے. تو یہ مقصد ان آیات کا، آیات کے بیانات کا، براہین کا، نشانیوں کا اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان سے نصیحت پکڑی جائے. فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ. سورۃ الغاشیہ دوبارہ ہم سنتے اور پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورۃ الاعلیٰ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو نصیحت کیجیے. نصیحت کا حکم دیا
نصیحت واعظ ایسے واقعات کے ذریعے مفید ہوتی ہے، یقیناً یہ نفع دیتی ہے۔ ہاں آگے کیا ہوگا؟ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ۔ اس طرح کی آیات، اس طرح کے واقعات کو سامنے رکھ کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ نصیحتیں پکڑتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، بڑے بدبخت لوگ ہوتے ہیں، شقی نہیں، شقی کہتے ہیں بدبخت کو، اشقا کہتے ہیں بہت بڑے بدبخت، بہت بڑا بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے یہ نصیحت آ جائے اور پھر بھی اس سے وہ بول لے اور اس سے کچھ سبق حاصل نہ کرے۔ اللہ رب العالمین کی یہ آیات جو ہمیں دن رات نظر آ رہی ہے، بعض کا تعلق بصر سے ہے، نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ آیات جن کے بارے میں ہم سن رہے ہیں، سن کر اللہ کی آیات کو سمجھ رہے ہیں، وہ آیات جنہیں دل و دماغ استعمال کر کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے ان واقعات کے ذریعے، ان آیات اور نشانیوں کے ذریعے ہم نے کیا حاصل کیا؟ آج ہم نے یہ محاسبہ کرنا ہے۔ ان آیات سے ہم کیا حاصل کر رہے ہیں؟ بالخصوص یہ قریب کی وہ آیات جن سے ابھی ہم گزر بھی رہے ہیں، سیلاب کی شکل میں، طوفان کی شکل میں، کورونا کی بیماری کی شکل میں، جانوروں میں لمپی اسکن کی بیماری کی شکل میں اور دیگر وباؤں کی شکلوں میں کچھ سے ابھی ہم گزر بھی رہے ہیں۔ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم ان سے کیا حاصل کر چکے ہیں اور کتنی نصیحت حاصل کی ہے۔ اس بات اور اس سوال کا جواب اپنے آپ سے دینے کے لیے ہمیں چیک کرنا ہوگا اپنے روزمرہ کے معاملات کہ اس میں کتنی تبدیلی واقع ہو چکی ہے۔ ہمیں جائزہ لینا ہوگا ان مساجد کی طرف اپنی آمد و رفت کو چیک کر کے کہ ان مساجد کی طرف ہماری آمد و رفت میں کتنا فرق پڑا ہے۔ وہی جمعہ سے جمعہ، عید سے عید، یا کوئی دوست یا رشتہ دار فوت ہو گیا تو جنازے کی بس وہی روٹین ہے یا تبدیلی آئی، کچھ فرق ہوا ہے؟ اس سوال کا جواب ہم اپنے آپ سے اس طریقے سے لیں کہ اپنی نمازوں کے خشوع و خضوع کو چیک کریں، اپنے ہاتھ کی سخاوت کو چیک کریں، ہم اپنے گھروں میں ہونے والے فنکشن، خوشیوں کی تقریبات، ان کو چیک کریں، بالخصوص شادی بیاہ کی رسومات اور خرافات باطلہ میں بے حد بے حساب خرچ، فضولیات، ان خرافات رسومات سے لے کر حیا سوز تقریبات تک کہ ہم ان مواقع پر کیا کچھ نہیں کرتے، کیا تبدیلی آئی ہے ہمارے اندر، کیا سیکھا ہے، کیا سبق حاصل کیا ہے، کتنا فرق آیا ہے۔ تو اس سوال کا جواب ہم مختصر یہی چند نکات ہی رکھ لیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ ہماری ان آیات کو
نشانیوں کے ذریعے جب نصیحت کی جاتی ہے تو جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. بڑے بدبخت ہیں وہ لوگ جو ان سے کچھ حاصل نہیں کرتے، جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں. یہ دو قسمیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، میرا اور آپ کا شمار کن میں ہوتا ہے؟ یہ سب نے چیک کرنا ہے، نوجوانوں نے بھی، بوڑھوں نے بھی، مردوں نے بھی، عورتوں نے بھی. یہ سب نے اپنے آپ سے جواب لینا ہے. یہ جو ہمارے معمولات ہیں روزمرہ کے، جو ہمارے انداز ہیں، ان کا جائزہ لینا ہے کہ ہم نے اللہ سے ڈر کر ایسی چیزوں کو دیکھ کر کہ وہاں ان علاقوں میں سیلاب ہے، طوفان ہے، وہی اللہ ایک جھٹکا دے کر ہمارے سارے کراچی کو بھی تو ختم کر سکتا ہے، ڈبو سکتا ہے. سمندر کو ایک حکم دے کر ایک ہی موج کے ذریعے ہم سب کو بھی غرق کر سکتا ہے، وہی اللہ ہے. اور پھر اسی طرح اس سوچ کو ہم نے پھیلانا ہے کہ اللہ اپنی طاقت یہ دکھاتا ہے کہ یہاں یہ کیا. اس کا معنی نہیں ہے کہ وہاں والے سب سے بڑے گناہگار تھے، وہاں والے سب سے زیادہ ان خرافات میں مبتلا تھے، بے حیائی کے پروگراموں کا حصہ وہاں والے تھے، ہم نہیں. یہ تو کچھ حصوں میں، کچھ جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نشانیاں دیکھ کے سب کو دکھاتا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور وہ واقعات سے بتایا کھول کھول کے یہ چیزیں بتائیں. تو اس میں ہم سب نے اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے. اس حوالے سے چند ایک احادیث روشنی کے لیے، وضاحت کے لیے مزید ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات ہمارے روز مرہ کے پروگراموں اور معمولات کے حوالے سے کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرْكُبُونَ عَلَى سُرُوجٍ كَأَشْبَاهِ الرَّحْلِ ينزلون على أبواب المسجد نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت الجحف. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں آخر ادوار میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے یرکبون علی سروج، ایک روایت میں ہے علی میاسر، ان دونوں کو ملا کر ہم اس کا معنی یہ کر سکتے ہیں کہ انتہائی آرام دہ سواریوں پر سوار ہو، انتہائی آرام دہ سواریوں پر سوار ہو. یہ مذمت کا جملہ نہیں ہے، یہ نشانی ایک ایسا ہوگا، مال و متاع، مذمت کا جملہ آگے. ينزلون على ابواب المسجد نساؤهم کاسیات عاریات، یہ تو نعمت ہے، عمدہ سواری. وہ آ کر عذرائے تکبر، عذرائے فخر مسجد کے دروازے پر آ کر گاڑی روک کر وہاں اترے، مسجد کے عین دروازے کے سامنے آ کر رکھیں. یہ اب ان کا وہ حصہ جو مذمت میں آتا ہے کہ اللہ کی اس نعمت کی قدردانی اور شکر گزاری والا انداز نہیں ہوگا، نہ شکری والا انداز، عذرائے تکبر، عذرائے فخر. دنیا دیکھے میری ایسی گاڑی ہے، میری ایسی سواری ہے،
اور ان کی ایمانی غیرت اور حالت یہ ہوگی کہ نساؤہم کاسیات عاریات، کہ ان کی عورتیں نیم برہنہ لباس میں ہوں۔ آئی کہاں ہے؟ نماز میں۔ لایا کہاں ہے؟ نماز میں۔ اس کی دینداری کو چیک یہاں سے اس کی دینداری کو بھی چیک کیا جائے گا، اور ان آنے والی دینداری بھی واضح ہوگی کہ کس قدر دیندار۔ نساؤہم کاسیات عاریات، ان کی عورتیں نیم برہنہ لباسوں میں ہوں گی، علی رؤوسہن کأسنمۃ البخت، انتہائی دبلی پتلی اونٹنی کے اٹھے ہوئے کوہان کی طرح ان کے سر۔ آگے کیا فرمایا؟ العنوہن، میں محمد تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ذرا لعنت بھیج دینا، لعنت بھیج دینا ان پہ، فإنہن ملعونات، کہ یہ لعنت کے مستحق ہیں، وہ لعنت کی مستحق ہے، ان پر لعنت ہے۔ یہ کون ہے جو مسجد کے دروازے پہ آ کے اتر رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسجد میں آئے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم تو بخشے گئے، ہمارے لیے تو ساری خوشخبریاں ہیں، جنت کے ٹھیکیدار بن گئے۔ خالی مساجد میں آنا یہ جنت کی ضمانت نہیں ہے، بلکہ اپنے پیچھے کے معاملات کو بھی، اپنے دیگر خوشی اور غمی کے معاملات کو بھی اس دین کے مطابق ڈھالنا، یہ کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ اور نہ یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے، یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے، صابیوں کی بات ہو رہی ہے۔ امتی کہہ کر فرمایا میری امت کے لوگ، اور پھر مساجد میں آنے والوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے اپنے احوال ایسے ہوں گے، ان کے اپنے ذوق ایسے ہوں گے۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما، دو جہنمی ٹولے جو میں نے دیکھے نہیں ہیں، میرے بعد آئے گے۔ ایک وہ قوم معہم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس، وہ صاحب اقتدار طبقہ کہ جو لوگوں پہ ظلم و ستم ڈھاتا ہو، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، جن کے پاس بھی کچھ اختیار ہے۔ صاحب اقتدار کا لفظ آتے ہی اوپر کی گورنمنٹ کے اعلیٰ عہدیداران نہ آ جائیں، وہ سمیت چھوٹے سے چھوٹا عہدیدار جس کے تھوڑا سا اختیار ہے، وہ آنے والے لوگوں، سامنے والے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا اور کیا برتاؤ کرتا ہے وہ دیکھے۔ وہ ایک چھوٹے سے کسی ادارے کا کلرک ہے، وہ دیکھے کہ ضرورت لے کر میرے پاس جو آتے ہیں میں ان کے ساتھ کس لب و لہجے میں بات کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں۔ فرمایا بیل کی دبوں کی طرح ان کے ہاتھ میں ڈنڈے ہیں، یعنی بہت زیادہ ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، لوگوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں۔ اور دوسرا پھر اس موقع پر خواتین کی بات کی کہ اور کون ہے؟ نساء عاریات کاسیات، وہی تبصرہ کیا کہ ایسی ایسی خواتین ہوں گی کہ جو لباس ایسے پسند کریں گی جو بے حیائی پر مبنی ہوں، لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحا، فرمایا جنت میں نہیں جا سکیں گے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک تیسرا فرمان اس حوالے سے فرمایا لعن رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کی لعنت ہو، وفی روایت لعن اللہ، اور ایک جگہ اللہ کی لعنت ہو علی الرجل، اس مرد پر یلبس لبسۃ المرأة، جو عورتوں کے سے لباس پہنتا ہے، والمرأة تلبس لبسۃ الرجل، لعنت ہو اس عورت پر جو مردوں کے لباس جیسا لباس پہنتی ہے۔ لباس کے اندر کتاب اللباس، محدثین نے جتنے بھی کتاب اللباس بیان کی ہے اس میں لباس اور امور حجامت کو شامل کیا ہے۔ یہ بھی لباس کے حصے میں آتے ہیں، شکل و صورت اور ظاہر کے حصے میں آتے ہیں، اس لیے امور حجامت کو بھی محدثین نے کتاب اللباس ہی میں بیان کیا، یعنی ان کی حجامتیں ان مردوں کی خواتین کی طرح پیچھے چٹیاں لگائے ہوئے بڑے بڑے بات، ان کے لباس، اور ایسے ہی خواتین ان میں لباس میں حجامت میں جو تشابہ ہوگا وہ مردوں کے ساتھ۔ اللہ کی بھی لعنت، رسول اللہ کی بھی لعنت ہوگا۔ یہ مردوں کا سا لباس پہنا، عورتوں کا سا لباس پہنا، مردوں کی حجامت کی طرح اپنی حجامت بنائے، عورتوں کی حجامت کی طرح اپنی حجامت بنائے۔ اللہ اور رسول اللہ کی لعنت اس طبقے میں کیا ہوگا کہ جو مرد سے عورت اور عورت سے مرد بننے کو جائز قرار دے اور قانون کا حصہ قرار دے، کیا اللہ کے عذاب کو وہ دعوت نہیں ہے کہ ایک موقع پر رب نے فرمایا تھا کہ قریب ہے کہ میرا آسمان ٹوٹ کے ان پہ گر جائے اور یہ برباد ہو جائے؟ یہ مجھے مانتے ہیں، انہوں نے میرے غضب کو ایسی دعوت دی ہے کہ قریب ہے ان تنشق الارض، کہ زمین پھٹ جائے اور یہ سارے غرق ہو جائے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، سورہ مریم، کہ بعض جرم ایسے ہوتے ہیں اللہ کا غضب اس قدر ہوتا ہے کہ رب فرماتا ہے ان کی ہلاکت کے ایک وقت مقرر کیا ہے، اگر وہ وقت مقرر نہ ہوتا ابھی آسمان ان پہ گرا دیتا یا زمین میں پھاڑ دیتا اور ان کو غرق کر دیتا، یہ ساری زمین ان کو نگل جاتی، لیکن میں اپنے فیصلوں کو تبدیل دیتا کہ میرے ہلاکت کے ایک وقت مقرر کیا۔ لعن اللہ المشبہین من الرجال بالنساء، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تا قیامت کام آنے والی چیزیں۔ ناطق وہی پیغمبر ہے، عالم الغیب اللہ کی ذات، انہی کی ہدایات، انہی کے ہی فرامین اور ہدایات کو اپنی زبان مبارک میں لا رہے ہیں کہ یہ ہوگا، یہ ہو رہا۔ اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دینا اور پھر تھوڑی دیر کے لیے کسی پر آنے والی پکڑ پر افسردگی والی شکل بنا کے بیٹھ جانا یا دو جملے بول دینا اور سجھارے افسوس، یہ کفایت نہیں کرتا، یہ اللہ عذاب دکھا رہا ہوتا ہے، پکڑ کے اپنے مناظر دکھا رہا ہوتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی جھلکی ہے اللہ کے عذابوں کی۔ غیر شرم و حیا کے جنازے نکال دیے لوگ، بد دعائیں نکلتی ہیں کہ کر دے برباد اللہ، ہلاک کر دے، نیست و نابود کر دے ہر اس شخص کو جو ایسے قوانین کی حمایت کرے۔ ایمانی غیرت کہاں ہے؟
جس کو اللہ نے ہماری فطرت میں رکھا، فطرت میں. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما يخصفان عليهما من ورق الجنة. آدم و حوا کو کس نے کہا تھا کہ جب جنتی لباس اتارا گیا، کس نے کہا تھا کہ صدر پوشی کرو؟ کسی نے نہیں کہا، کوئی وحی نہیں آئی تھی. اللہ نے آدم اور حوا کے جبلت میں، فطرت میں حیا رکھی تھی، اس لیے جو ہی لباس اتارا گیا درختوں کے پتے توڑ کر اپنی صدر پوشی کر گئے. تم اپنی فطرت سے ہٹ گئے. اپنی فطرت اصل ہوتی ہے، اپنی اصلیت سے ہٹ گئی ہے. یہ تو کہ اللہ نے جو حیا، جو شرم انسان کی فطرت میں رکھا ہے تخلیقی طور پر، اس کی جنازے نکالے جا رہے ہیں. یہ اور بڑے عذابوں کو دعوت ہے اللہ کے، اور بڑے عذابوں کو دعوت ہے. ہم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. ہم تو خالی ان لوگوں کی حمایت کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہاں سے بول رہے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ان کے تانے بانے جہاں جڑے ہوتے ہیں وہ ہو یہ ہو. ہم نے چند چیزوں کو دیکھا، ان کو لعن طعن کیا، ان کی حمایت کے لیے اٹھ گئے، ان کو لعن طعن کیا، ان کی حمایت کے لیے اٹھ گئے. اپنی آخرتیں خراب نہ کرو. ہم اپنے آپ سے سدھار کے لیے اٹھ کھڑے ہیں. اپنے آپ سے سدھار کے لیے ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے گھروں کا جائزہ لیں. ان کے ہاتھ میں یہ ہے، انہوں نے یہ کر کے دکھایا. میرے ہاتھ میں میرے گھر کا معاملہ ہے، میرے گھر کا معاملہ ہے، میں اس کو چیک کروں کہ اس حوالے سے شرم و حیا کس قدر ہے. یہ ہے شرم و حیا. نبی علیہ السلام کو شکایت پہنچی. ابو سعید انصاری فرماتے ہیں کہ نماز ختم ہوئی، مرد بھی نکلے، خواتین بھی نکلی، اور راستے میں اختلاط ہو گیا، خلط ملط ہو گئے. اگلی نماز پہ اللہ کے پیغمبر منبر میں بیٹھ گئے اور کہا خواتین ہوشیار ہو جاؤ، استاخرنا لیس لکن ان تحققن الطریق. ذرا ایک طرف ہٹ کے چلا کرو، مردوں میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا کوئی حق نہیں کہ راستے کے درمیان میں چلو. علیکن بحافات الطریق، تم راستے کے ایک کنارے پہ سمٹ کر جلدی سے نکل جایا کرو. صحابی کہتے ہیں کانت المرأة تلصق بالجدار حتی ان ثوبها لیتعلق بالجدار من لصوقها بہ. اس اعلان کے بعد خواتین اور راستے کے ایک کونے پر دیوار سے چپک کر چلتی تھی، اس طرح کہ ان کے پردے والی چادر کبھی اس چادر دیوار میں اٹک جاتی تھی. کہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ پردے میں اوڑھنیاں اوڑھ کر راستے کے ایک کنارے پر سمٹ کر جلدی سے نکل جائے. ہماری مائیں بہنیں بھی اپنا کردار دیکھیں، بازاروں میں، پارکوں میں، شادی حالوں میں، کہ کس طرح مردوں میں گھسا جا رہا ہوتا ہے. بلکہ شادی حالوں میں تو ہماری غیرت کو کیا کہنا کہ مجالس ہی مخلوط ہوتی. ہم نے انتظام ہی، اب یہ شاباش کے مستحق بھی ہم ہیں یا پتہ نہیں ہماری عورتیں ہیں کہ وہ بھی اہتمام کن کے ہاتھ میں ہوتا ہے. مخلوط مجالس، مخلوط نکاح کی رسم ہو، مخلوط ولیمے کی رسم ہو، یا شادی سے متعلق بہت سی تقریبات، یا کسی اور خوشی سے متعلق، یہ ساری تقریبات حرام ہے. ان میں شرکت بھی حرام ہے.
جے جائے کہ شرکت، قربت، آگے بڑھ بڑھ کر خالی سلام دعا کی بنیاد پر مسافر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لَأَن يَطْعُنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ۔ لوگوں خیال کرو کسی غیر محرم سے چھو گئے تم، جان بوجھ کر غیر محرم سے چھو گئے جان بوجھ کر تم، اس کے مقابلے میں اگر کوئی لوہے کا سریا تمہارے سر میں مار کر کے آر پار کر دے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے خالی غیر محرم سے چھونے پر جو تمہیں عذاب ملے گا وہ اس سے کہیں زیادہ۔ کتنا فرق ہے، میں آج یہ کر رہا تھا کہ ہم نے محاسبہ کرنا ہے اپنا کہ فرق کتنا ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ہمارے اندر تبدیلی کتنا آتی ہے۔ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہے تو ہم اپنے حالات کو، اپنے کرداروں کو کس نوعیت تک بدلتے ہیں۔ ہم اپنی دینداریوں کو چہرے پہ سجی سنت داڑھیوں تک نہ رکھیں، یہ بھی سنت ہے، اس سے بھی محبت ہے، ہمارا ایمان ہے۔ ہم اپنی دینداریوں کو صرف جمعے سے جمعے تک، حاضری تک محدود نہ رکھیں، اپنے سارے معاملات کو اللہ اور رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں گے، تب ہے کامیابی، تب ہے ہم مسلمان۔ اپنی خلوتوں کو بھی دیکھنا ہوگا، اپنی جلوتوں کا بھی محاسبہ کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی تباہی کا ذکر کر کے قرآن مجید میں بیان کر کے فرمایا ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون۔ پوری ان کی ہلاکت، تباہی، ان کی جو ہلاکت کے سبب جرائم تھے ان کو بیان کرنے کے بعد فرمایا تباہ ہو گئی۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، ان کے بعد اس زمین کا جانشین ہم نے تمہیں بنایا۔ کیوں؟ لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں اب تم کیا کرتے ہو، تاکہ دیکھیں اب تم کیا کرتے ہو۔ یہ نبی علیہ السلام کو سبق دیا جا رہا ہے، پڑھا، آیت نازل ہو رہی ہے کہ امت کو بتایا کہ یہ تھی یہ قوم جن کے ساتھ ہم نے یہ سلوک کیا، اس طرح کی تباہی آئی۔ اب کون نہیں سمجھتا کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، اب ان کے بعد اس زمین کا جانشین بنا کے ہم تمہیں لائے ہیں، لننظر کیف تعملون، تاکہ اب دیکھیں تم کیا کرتے ہو اللہ کی اس زمین پر۔ اللہ تو وہی ہے اور اللہ کی سنت بھی وہی ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ کا طریقہ، اللہ کی سنت ایک ہی، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا اور اس کو کوئی پھیر بھی نہیں سکتا۔ اللہ کا جو حکم آ جاتا ہے، اللہ وہی ہے، اللہ کی وہی سنت ہے، وہی طریقہ ہے۔ اس زمین پر لوگوں کو بساتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ کون ہے بندہ جس کی توجہ اپنے خالق و مالک کی طرف بھی ہے، یہ سب کچھ دینے والے رازق کی طرف بھی ہے، اور کون ہے جو ہر معاملے میں اس کے احکامات کو نظر انداز کر چکا ہے۔ تو پھر پکڑ کی انتہا۔ نبی علیہ السلام کو بھی فرمایا بارہا قوموں کی تباہیوں کا کہ انہیں کہو تھوڑا انتظار کریں،
فتربصوا، یہ انتظار کریں، میں بھی انتظار کر رہا ہوں ایک وقت مقررہ کا جو میں نے ان کے لیے وقت ایک متعین کر دیا ہے گرفت کا. املی لہم ان قیدی متین، یہ فی الحال میری مہلت سمجھے، فی الحال یہ میری مہلت سمجھے، بڑی پکڑ تک کے لیے. ان قیدی متین، پھر میری پکڑ بڑی سخت آنے والی. تو نوجوانوں، بیٹوں، بھائیوں، بچیوں، اللہ کے اس دین کو سمجھو، اللہ کے پیغام کو سمجھو اور اپنا تعلق اس سے قائم کرو مضبوط. ہم اپنے آپ سے اس فکر کو، اس سوچ کو اپنا کر اپنے اوپر اس قانون کو نافذ کرنے سے شروعات کریں، آغاز کریں. اسی کی برکت سے، اسی کی دولت سے، اللہ کی توفیق سے معاملات آگے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو نظر انداز کرتے رہے، صرف دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھاتے رہے، کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی. اللہ مجھے اور آپ کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.